صل على محمد وآل محمد۔ ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام، باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام، ہے علم میرے پانچویں آقا کا بھی غلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شب ولادت سعادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے امام وقت کو ہم سب مومنوں کی طرف سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ جلد از جلد ہم جنت البقیع کی زیارت کر سکیں، اور انشاءاللہ آنے والے سال ہم اپنے امام کے ساتھ یہ جشن منا سکیں، اور اس جنت البقیع میں انشاءاللہ ہم لوگ روزہ اقدس منا سکیں۔ عزیزوں، یہ بہت متبرک مہینہ، اس مہینے کو یوں ہی آسانی سے نہ لیں، بالکل اس کو بہت ڈیپلی طریقے سے سوچیں اور اس میں پروگرام کریں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے انسان کو اپنے آپ کو کنیکٹ کر لینا چاہیے، لو لگا لینا چاہیے اس مہینے میں۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے۔ تو عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے as much as possible، جتنا ہو سکے آپ اس مہینے میں استغفار کریں۔ استغفار کے جملے اس طریقے سے ہم پیش کریں گے، استغفر اللہ وسلو توبہ، پروردگار ہم سے معافی مانگ کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ جتنی دفعہ آپ کہہ سکتی ہیں بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ ہر سیکنڈ میں خداوند عالم اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں سے آزاد کرتا ہے، ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ بحق امام محمد باقر انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی خداوند ان خوش نصیبیوں میں ہم لوگوں کا بھی شمار آئے کہ ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ کوشش کیجیے گا اس مہینے میں انشاءاللہ روزہ رکھنے کے لیے، بہت ہی ثواب اس روزے کے لیے، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ جب وہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے اور بہت ہی پریشان ہو رہے تھے اس قبرستان میں بیٹھ کر، تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا صہبان، وہ بار بار رسول اللہ سے کہہ رہا تھا میں نے اس سے پہلے آپ کو اتنے پریشان حال میں نہیں دیکھا یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ اس وقت اتنی پریشان ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کچھ قبروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کچھ قبریں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، اے کاش یہ لوگ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لیتے، اگر ایک روزہ رکھ لیتے یہ ماہ رجب میں تو یقیناً خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتے۔ اسی طرح ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں، جن کی اسی مہینے میں شہادت ہے، کہ کوشش کرو ایک روزہ رکھنے کی، جو بھی بندہ، جو بھی ہمارے چاہنے والے ایک روزہ معرفت کے ساتھ اس مہینے میں اگر رکھ لیتا ہے تو ایک سال کے رستے سے وہ دور ہو جاتا ہے، اتنی دوری اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ رکھ لیتا ہے تو الحمدللہ جنت اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں اس مہینے کے لیے، پر لطف مہینہ ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر انسان اپنے آپ کو عبادت میں شامل کر لیتا ہے اور صلوات سے، استغفار سے اپنا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس مہینے میں ایک درخت ہے جنت میں، شجر طوبہ جس کو کہتے ہیں، جتنے ہم کار خیر کرتے ہیں، گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، جتنی دفعہ ہم کریں گے اس مہینے میں، ہم اتنے ہی اس درخت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہم اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک درخت ہے جس کو کہتے ہیں شجر زقوم، جو جہنم کا وہ درخت ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں جس میں کافر سے بھی لڑنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ پھر وہ شجر زقوم سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں تاکہ ہم عبادت کر سکیں، کیونکہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ تو مولا نے کہا ایک روزہ کم سے کم رکھ لو، کیونکہ جب کوئی ایک روزہ اگر رکھ لیتا ہے ماہ مبارک میں، رجب میں، یہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ
قبر کی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. قبر میں جو ہال ہوتا ہے جس سے انسان اسکیڈ ہوتا ہے اس سے وہ انسان بچ جاتا ہے. اگر کوئی 2 روزہ رکھ لے اس مہینے میں تو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. تو انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ خداوند عالم ہمیں لطف عنایت کر سکے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ ہمارے بندے ہم سے مانگے تو تاکہ ہم اسے دے سکیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اپنے اللہ سے ہم منسلک ہو سکتے ہیں. جس امام میں محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اسی امام کے پاس ایک شخص آئے. یہ اصول کافی جلد 5 میں اس کو امام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مولا میں الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے میری، یہ سعادت مندی ہے کہ میں اس وقت اس دنیا میں آپ کے پڑوسی ہوں، یعنی آپ کا نیبر بنا ہوں. کیا ممکن ہے مولا کہ بہشت میں بھی میں آپ کا نیبر بن سکتا ہوں، جنت میں بھی میں آپ کا پڑوسی بن سکوں؟ مولا نے کہا کہ ضرور بن سکتے ہو، مگر کچھ اعمال اس طریقے سے اس دنیا میں ہی انجام دینے پڑیں گے. کہا مولا حکم تو کرے. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اب کم سے کم 14 مرتبہ قرآن پڑھو. 14 times you have to read the whole قرآن. جب کوئی قرآن پڑھنے کے بعد ہم 14 معصومین کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو یقیناً بہشت میں وہ ہم معصومین کے پڑوسی ہوگا، ہم سایہ ہوگا انشاءاللہ. اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہیں اور انشاءاللہ درود پڑھتے رہیں. بچوں کو بچوں کو چاکلیٹس کے ذریعے سے یاد کریں، بچوں کو عیدی کے ذریعے سے یاد کریں تاکہ یہ بچہ جو ہمارے گھر کا ہے اسے یاد رہے کہ اول رجب، یہ ماہ رجب ہے، اول رجب ہے جس میں ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہمیں عیدی دیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے 5ویں امام کی ولادت باسعادت ہے. انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، فراموش نہ کریں اور تمام مومنین کو یاد رکھیں. خداوند عالم ہر مومن کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اہل بیت کے غم کے علاوہ کوئی اور غم انہیں نہ ملے اور جلد از جلد ہر مومن کی ملاقات امام زمانہ سے ہو سکے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.